بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجومی حضرات کی 9 روزہ خرافات۔ نجومیوں کے ہاں 9 روز کا تہوار بہت مقدس ہے جو ہر سال مارچ میں آتا ہے۔ وہ 9 روز کی رات کو دعاؤں اور عملیات کی قبولیت کے لیے بڑی افضل رات قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ نجومی حضرات ہر سال مارچ کے مہینے میں 9 روز کے نام پر نقش بنا کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نقش رکھنے سے آپ کی ہر دعا اور مراد قبول ہوگی۔ عامل لیاقت نجومی اپنی سردار عالم جنتری 1998 میں لکھتا ہے، اگر کوئی صاحب خود نقش وغیرہ تیار کرنے سے قاصر ہوں تو وہ عمل کے اخراجات مبلغ 450 روپے بطریہ منی آرڈر بھیج کر مجھ سے تیار کروا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب 9 روز اصل میں کیا ہے جس کے نام پر یہ لوٹ مار ہو رہی ہے؟ یہ خالص یونانیوں، مجوسیوں اور ستارہ پرستوں کا تہوار ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے۔ یہ دن ان کے ہاں بڑا متبرک ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس دن سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے انسانی زندگی میں خوشیوں اور بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک زہرا کے ان درجوں پر فائز ہونے سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ شرف کہلاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے بنائے ہوئے موسموں کے مطابق اپنی باری پر موسم بہار شروع ہوتا ہے، لیکن ان ستارہ پرست ضعیف العقیدہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ دراصل جب ہمارا دیوتا یا دیوی ہم پر مہربان ہوتے ہیں تو بہار اور خوشیوں کا موسم آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ان دنوں بہار دیوی یا بسنت دیوتا وغیرہ کی خصوصی پوجا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے جس دن میلے پر لے جانے کی کوشش کی تھی وہ بھی یہی 9 روز کا دن تھا۔ جب کافروں نے آپ کو 9 روز کے میلے پر لے جانے کے لیے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ان سے جان چھڑانے کے لیے ایک ترکیب اختیار کی۔ آپ نے ستاروں پر ان کے ایمان اور ضعیف العقیدہ کی نفسیاتی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے متعلق پیش گوئی کے انداز میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ معزز ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کے ستاروں کی طرف دیکھنے سے قوم کو یہ شائبہ ہوا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرح ستارہ پرستی کی راہ پر معاذ اللہ چل پڑے ہیں، جیسا کہ آج بھی یہ ظالم نجومی اپنے علم نجوم کے حق میں یہی آیت پیش کرتے ہیں اور اس سے ثابت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی معاذ اللہ علم نجوم سے رہنمائی لے کر پیش گوئی کی تھی۔ اس سلسلے میں مشہور نجومی عامل انتظار حسین شاہ زنجانی کے ماہنامہ آئینہ قسمت مارچ 1996 صفحہ 11 پر باقاعدہ اس آیت کو دلیل بنایا گیا۔ ناظرین اکرام، اگر ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی تاثیر اور ان کے نفع و نقصان کے مالک ہونے کے کچھ بھی قائل ہوتے تو پھر اس آیت سے پہلے قرآن کی دیگر آیات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کی طرف دیکھنا بیان کیا گیا ہے، لیکن وہاں آپ جس ستارے کی طرف بھی دیکھتے تو بالآخر اسے غروب ہوتا دیکھ کر اس کے نفع و نقصان کے مالک ہونے اور معبود ہونے کا انکار کر دیتے اور ستارہ پرستی اور نجوم پرستی کی زبردست مذمت کرتے۔ اس سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیات 76 تا 80 ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں ستاروں کی طرف دیکھ کر اپنے بیمار ہونے کا اعلان کیا تو وہ محض اپنی قوم سے جان چھڑانے کے لیے آپ کا ایک انداز تھا اور ترکیب تھی۔
مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمس والقمر بحسبان میں صفحہ 27 پر ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو ایک ترکیب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہی ایک ترکیب ان لوگوں کی نظر میں کامیاب ہو سکتی تھی، چنانچہ یہ لوگ چاروں ناچار آپ کو پیچھے چھوڑ کر میلے پر چلے گئے۔ بعد میں وہی کچھ ہوا جس کا انہیں خطرہ تھا، آپ نے کلہاڑی لے کر تمام دیوتاؤں کو جو مختلف سیاروں کے ہی مجسمے تھے پاش پاش کر دیا۔ معزز ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری مہم ان ستارہ پرستوں کے خلاف تھی، لیکن آج کا ظالم نجومی پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام علم نجوم اور ستارہ پرستی کے قائل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو 9 روز کے شرکیہ تہوار سے بچنے کے لیے ترکیبیں کرتے رہے، لیکن آج کا نجومی کافروں کے اس تہوار کا تقدس مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا رہا ہے اور 9 روز کی رات کو سال کی سب سے مقدس رات قرار دیتا ہے کہ اس رات ہر عمل اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر کو سب سے مبارک رات قرار دیا، لیکن انہوں نے کافروں کی رات 9 روز کو مقدس رات قرار دے دیا اور پھر اس میں مختلف قرآنی وظائف بھی بتاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کافروں کا تہوار ہے، گویا یہ اسلام کے حلیے میں غیر مسلموں کے تہواروں اور ان کے شرکیہ علوم کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کی گہری سازش ہے، جس کا شکار یہ نجومی حضرات دانستن یا نادانستن چلے آ رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا شکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نجومی حضرات خود بھی مانتے ہیں کہ 9 روز مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ مشہور نجومی انتظار حسین شاہ زنجانی اپنے ماہنامہ آئینہ قسمت مارچ 96 صفحہ 6 پر لکھتا ہے کہ قدیم زمانہ سے رواج چلا آ رہا ہے کہ جب شمس برج حمل میں 0 درجہ دقیقہ پر داخل ہوتا ہے تو اہل یونان اس وقت کو نہایت متبرک اور معتبر جانتے تھے، کیونکہ 9 روز یعنی سال کی ابتدا اسی وقت ہوتی تھی اور مہینوں کے نام بھی انہی 12 بروج سے مشتق و منسوب تھے۔ چنانچہ یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود بھی کہ 9 روز کافروں کا تہوار ہے، پھر بھی اسے یہ مقدس مانتے ہیں اور اپنے سب سے زیادہ عملیات بھی اسی رات کرتے ہیں، پھر 9 روز کے نام پر سینکڑوں روپے کے نقش بنا کر لوٹتے ہیں۔ یہ نقش بھی کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ایک نقش کا نمونہ آئینہ قسمت مارچ 1996 صفحہ 31 پر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر مربع خانوں میں مختلف اعداد درج کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے باہر چاروں طرف یا علی لکھا گیا ہے، پھر اس کے باہر چاروں طرف العلی لکھا گیا ہے، اور ساتھ اس کا فائدہ لکھا گیا ہے کہ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو تمام سال جملہ امراض و بلیات، غم و صدمات سے محفوظ رہیں گے، دشمن مقہور ہوگا، مقاصد پورے ہوں گے۔ معزز ناظرین اکرام، اس نقش میں واضح طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا علی کہہ کر مدد کے لیے پکارا گیا ہے۔ دراصل جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ یہ دھندا ہی ایسا ہے کہ جب تک کوئی شرک و کفر نہ کریں یہ جادوئی عملیات کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا نسبت؟ دوسرے یہ کہ انہیں مدد کے لیے پکارا گیا ہے، جبکہ وہ خود لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ کو پکارنے کی طرف بلانے والے تھے۔ اگر وہ فوت ہو کر بھی دنیا میں کسی کی مدد کرنے پر قادر ہوتے، مشکل کشا ہوتے، تو اپنے لخت جگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خون میں لت پت ہوتا نہ دیکھتے۔
اسلام کے نام پر 9 روز کے ان غیر اسلامی عملیات کی بات یہیں تک محدود نہیں، بلکہ یہ نجومی گناہ کی کھلم کھلا دعوت عام دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خواتین کی رجوعیت کے لیے بھی اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ لوگ جو کسی عورت کو تسخیر میں لانا چاہیں یا کسی مطلوبہ جگہ شادی کی خواہش رکھتے ہوں تو اس شرف کی تاثیر کام دے گی۔ معزز ناظرین اکرام، الغرض ان نجومیوں نے قرآن اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور بھی بہت سے دھندے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جادوگر اور شیطانوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔